بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اللہ رب العالمین کی توفیق سے یہ ایک سلسلہ جو انتہائی اہم ترین سلسلہ ہے وہ ہم آج شروع کرنے لگے ہیں، اور تقریباً ہر اتوار کو اسی وقت انشاءاللہ 2 ماہ تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اور اہم اس لیے ہے کیونکہ خالص اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ احادیث جو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے مجموعہ میں، امام مسلم کا مجموعہ ہے صحیح مسلم، اس مجموعہ میں جو احادیث نقل کی ہیں آپ کے سامنے ان احادیث کا ترجمہ اور اختصار کے ساتھ اس کا فہم اور اس کی تفسیر پیش کی جائے گی انشاءاللہ رب العالمین۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے 17واں پارہ پہلی آیت ہے، اور 17ویں پارے کا نام بھی اسی آیت سے موسوم ہے، اقترب للناس حسابهم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ چکا ہے، وہم فی غفلہ، جبکہ لوگوں کا عالم اور ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ غفلت میں، معرضون، اور بہت سے معاملات میں اعراض کرتے ہیں، دھیان نہیں دیتے، توجہ نہیں کرتے، جبکہ حساب ان کا قریب ہے۔ قریب کا معنی اور حساب کا معنی، یہ دونوں باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمارے سامنے بیان فرمائی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں، انا والساعۃ کہاتین، اور ایک روایت میں ہے بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت ایسے بھیجے گئے، اور آپ نے اپنی ان انگلیوں سے اس طرح اشارہ کیا۔ اس اشارے کا معنی یہ ہے کہ درمیان والی انگلی اور شہادت والی انگلی میں جتنا فرق ہے کہ یہ وسطی درمیان والی انگلی کچھ لمبی ہے اور اس سے معمولی سی چھوٹی شہادت والی انگلی ہے، قیامت اور میں بھی اسی طرح ہی ہے، یا ان دونوں انگلیوں کو آپ جوڑیں آپس میں تو سب کا ساری انگلیوں کے درمیان میں ایسا گیپ آ جاتا ہے۔ آپ بھی کریں گے آپ کا بھی آئے گا، سب کا آئے گا، یہ گیپ ہر کسی کے اندر ہے۔ جب ان دو انگلیوں کو جوڑیں گے نیچے کی طرف یہ گیپ ہے، میں اور قیامت اس طرح بھیجے گی۔ مفسرین نے، محدثین نے اس کے دونوں معنی بیان کیے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آ جانا ہی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کیونکہ جب تک پیغمبر آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں آئے تھے، قیامت کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا تھا۔ آخری نبی نے آنا ہی آنا ہے، جب تک وہ نہیں آئیں گے تو قیامت کیسے آئے گی؟ قیامت کا معنی دنیا کا زوال، دنیا کا اختتام، دنیا کا اینڈ، اور وہ کیسے ہو سکتا تھا؟ جب تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں آتے۔ تبھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں اور قیامت یوں بھیجیں گے، میں آ گیا، قیامت کی علامات شروع، تو میری بعثت ہی قیامت کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اب آگے جو بھی معاملات ہوں گے وہ آپ کو قیامت کی طرف لے کر جائیں گے۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقترب، قریب ہیں، للناس، لوگوں کے لیے، حسابہم، ان کا حساب۔ حساب کب ہوگا؟ اس دنیا کے ختم ہو جانے کے بعد۔ بڑا حساب، چھوٹا حساب تو شروع ہو جاتا ہے،
مکافات عمل بھی ہوتا ہے دنیا میں بعض دفعہ. پھر مرنے کے بعد جب قبر میں جائے گا تو آخرت کی منازل میں سب سے پہلی منزل کیا ہے؟ قبر ہے. جو یہاں کامیاب حشر میں بھی کامیاب. جو یہاں پکڑ لیا گیا اور دھر لیا گیا اور اس کے اعمال نے اس کو گھیر لیا قبر میں ہی, تو پھر حشر میں بھی اسی دلدل میں دھنسا رہے گا, نکلنا بڑا مشکل ہو جائے گا. ان ساری احادیث کا خلاصہ قرآن کی اس آیت میں موجود ہے. لوگوں کا حساب انتہائی قریب ہے, جبکہ لوگ غفلت میں ہیں اور معرضون, اگنور کرنے والے ہیں. بہت سارے معاملات کو دیکھ کر اگنور کر دیتے ہیں. یعنی ہر چیز دیکھیں, اگنور کا معنی یہ ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے کائنات جو ہمارے سامنے سجا دی اور ہمیں اس میں بسا دیا, تو یہ ساری کائنات در حقیقت اللہ کی نشانی ہے. ایک ایک چیز کو دیکھ کر آپ اللہ کے تقوی, اللہ کا خوف, اللہ کے دین پر عمل, وہ اپنے اوپر طاری, نافذ اور رائج اور لاگو کر سکتے ہیں. وفی انفسکم, اپنے وجود میں ہی دیکھ لیجئے, آپ کی باڈی کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا, دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا انجینئر اور ڈاکٹر بھی نہیں بنا سکتا. آرٹیفیشل معاملہ ہوگا, پلاسٹک سرجریاں ہوں گی, یا کوئی میجر سرجری ہائی فائی کلاس کی اگر کوئی کر بھی دے, تو پھر وہ بھی اصل جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے نا, یہ جز اعضاء جسم کے, اس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. وہ کہلائے گا 2 نمبر اور آرٹیفیشلی. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا احسن الخالقین. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ پیدا کرنے والوں میں سب سے بہترین پیدا کرنے والا, اور اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء. تو ہمارے اپنی باڈی میں, اپنے وجود میں یہ دل دھڑک رہا ہے باڈی کے اندر الٹا. قلب کو قلب اس لیے کہتے ہیں, قلب کا معنی پلٹا ہوا. یہ آپ کی جسم کے اندر الٹا لٹک رہا ہے, دھڑک رہا ہے, پش کر رہا ہے. آپ جو پائپنگ اللہ تعالیٰ نے آپ کی باڈی میں بچھا دی ہے اپنی قدرت سے, اس میں جو خون کا دورانیہ یہ دل اور ہارٹ کے ذریعے سے ہو رہا ہے, اللہ رب العالمین کی قدرت. اور یہ بھی اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے, اور اللہ کی انگلیاں ویسے ہی جیسے اللہ کی شان کے لائق. یقلبها کیف یشاء, اللہ جب چاہے, جیسے چاہے, جہاں چاہے, جس طرح چاہے پھیر دے ان دلوں کو. تو آپ کی باڈی میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی, اس کے خالق ہونے کی, اس کے رازق ہونے کی, رحمان رحیم اور اپنی تمام صفات سے متصف ہونے کی نشانیاں موجود ہیں, لیکن انسان اس کو اگنور کر دیتا ہے. یہ معنی ہے وہم معرضون. انسان ہے کہ اعراض ہی کیے جا رہے ہیں, منہ ہی پھیرے جا رہے ہیں, توجہ ہی نہیں کر رہے, فوکس ہی نہیں ہے ان کا. غفلہ فی غفلہ, غفلت میں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے, قیامت شروع, اس کی نشانی ہے شروع, لیکن اللہ نے فرمایا قریب آ گیا, لیکن غفلت میں ہے اور اعراض کرنے والا ہے. تو قیامت کی بہت ساری علامتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی, اور ہمارا ایمان ہے, ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو پیشین گوئیاں فرمائیں اور جو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علامتیں بیان فرما دی, وہ ہو کر رہیں گی, اور بہت سی ہو چکی ہیں, اور قیامت تک, قیامت کے قریب جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے علامات کا بیان فرمایا, انہوں نے ہونا ہی ہونا ہے, چاہے ابھی اس وقت آپ کی عقل میں وہ آئے یا نہ آئے, لیکن وہ ہو کر رہے. عقل میں نہیں آ رہی الگ بات ہے, کیونکہ ہماری عقل کوئی ایسی تھوڑی ہے کہ اتنی ہائی فائی اور اعلیٰ نسل, اعلیٰ عقل ایسی تھوڑی ہے کہ ہر چیز کو ہی وہ سمجھ لے. بہت ساری چیزیں اکثر لوگ عقل سے ہی تو ہی دھوکہ کھاتے ہیں. تقدیر کسی کو سمجھ میں نہیں آتی, وہ انکار کر دیتا ہے. عذاب قبر کسی کو سمجھ میں نہیں آتا, وہ انکار کر دیتا ہے, کہتا ہے کہ یہ احادیث 400 سال کے بعد لکھی گئی ہیں, پتہ نہیں اس کے اندر ملاوٹیں ہو گئیں, یوں مسئلہ ہے اور اس طرح کا مسئلہ ہے, وہ انکار کر دیتا ہے. حالانکہ اللہ رب العالمین کے جو بیان کردہ معاملات ہیں وہ ہماری عقل میں آئیں یا نہ آئیں, سمائیں یا نہ سمائیں, ایمان کا معنی ہی یہی ہوتا ہے, اس کو تسلیم کرنا اور اس کو ماننا. بہت ساری باتیں آج سے 200 سال پہلے چلے جائیے سمجھ میں نہیں آتی تھی, اور آج وہ سب کچھ ہو رہا ہے.
تصور میں بھی نہیں ہوگا 200 سال پہلے لوگوں کے کہ یہ موبائل فونز، یہ مشینریز، یہ ٹیکنالوجی جو آج کل موجود ہے، یہ سب کچھ ہوگا، ان کے تصور میں بھی نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے وہ اس دور کے اندر اس چیز کا انکار کر رہے ہوں. ہو گیا. اور آئندہ بھی پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. اس طرح کی احادیث آئیں گے. اور یہ جو صحیح مسلم کے اندر مجموعہ ہے جو ہم شروع کرنے لگے ہیں، جو ہمارے اشتہار کے اندر، فیوچرز کے اندر یہ ذکر بھی کیا گیا ہے، وہ ساری باتیں اکثر تو ایمان کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اور امام مسلم نے سب کی سب یہاں جمع کر دی. وہ انشاءاللہ تعالی ہم نے سب نے آپس میں مل کے پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے. اور یاد کرنے کے بعد پھر ہمیشہ اس کو ہم وقت اپنے سامنے رکھنا ہے، تاکہ وہ ہمارے لیے ہماری ہدایت اور ہماری کامیابی کا ذریعہ اور وسیلہ بن سکے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ہم وقت ہمارے سامنے ہیں، جس میں ابن سیاد کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. امام مسلم رحمہ اللہ نے باقاعدہ اپنی صحیح مسلم میں باب قائم کیا، باب ذکر ابن سیاد. یہ پی ڈی ایف کے اندر بالکل موجود ہے، اور ہم نے اسی سے ہی یہ پرنٹ آؤٹ نکالا ہے انشاءاللہ الحمدللہ. تو وہ پی ڈی ایف فائلز آپ کو جو ہیں وہ شیئر کر دی جائے گی. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ وہ پی ڈی ایف، موبائلز سب کے پاس ہے، اور ماشاءاللہ اینڈرائڈ فون تو سب کے پاس ہوتا ہی ہے، انشاءاللہ پی ڈی ایف اوپن ہو جائے گی، وہ اپنے سامنے رکھیں. آپ کی توجہ ہوگی حدیث پر، میں یہاں ترجمہ کروں گا تو پھر اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا، اور پھر وہ یاد بھی ہوگی. پھر وہ یوں نہیں ہوگا سنا انسنا والا معاملہ نہیں ہوگا. درس تو آپ لوگ BCO سنتے رہتے، تو یہ ایک درس نہیں ہے، یہ کلاس ہے. اور کلاس روم کے اندر باقاعدہ ٹیچر پڑھاتا ہے، اور اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ بک سامنے رکھیں تو پھر جو ہے وہ اچھی طرح سے یاد بھی ہوتا ہے، اور وہ ذہن میں بیٹھ جاتا ہے. کچھ نہ کچھ الفاظ تو بیٹھیں گے نا حدیث کے ذہن میں انشاءاللہ، اور وہ فائدے مند ہوں گے. تو یہ پی ڈی ایف آپ کو آئندہ کلاس میں انشاءاللہ یہ دے دی جائیں گے. تو اس میں جو امام مسلم رحمہ اللہ نے جو ابواب قائم کیے ہیں، دجال کا باب تو آگے آئے گا، لیکن یہ اسی سے منسلک ابواب اور اسی سے ریلیٹڈ ہے. ابن سیاد کا بیان، پھر اسی ضمن میں امام مہدی کا تذکرہ بھی آئے گا. اگرچہ صحیح مسلم میں باقاعدہ امام مہدی کا نام لے کر کوئی حدیث نہیں ہے. سنن ترمذی کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر، سنن ابی داؤد کے اندر، سنن نسائی کے اندر تو امام مہدی کی احادیث کا باقاعدہ طور پہ نام کے ساتھ احادیث موجود ہیں، اور وہ بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں. دیکھیے ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے، ہر وہ حدیث جو بخاری اور مسلم میں ہے وہ صحیح ہے، لیکن اگر کوئی حدیث بخاری اور مسلم میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ضعیف ہے. ٹھیک ہے. ممکن ہے وہ امام مسلم کی جو شرائط ہے ان پر پوری نہ اتر رہی ہو وہ صحیح، لیکن انہوں نے اپنا ایک معیار مقرر کیا. امام بخاری نے اپنا ایک لیول اور ایک معیار رکھا ہے، اس معیار پر جو حدیث اتری انہوں نے اپنے مجموعہ میں اس کو، امام بخاری نے مجموعہ بخاری میں نقل کر دیا، اور امام مسلم نے مجموعہ مسلم میں نقل کر دیا. وہ صحیح ترین احادیث ہوتی ہیں، امت کا اس پر اتفاق ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو حدیثیں اس میں نہیں آئی ہیں، دیگر ائمہ نے وہ احادیث اپنی اپنی کتب احادیث میں نقل کی ہیں، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ ضعیف ہے چونکہ وہ بخاری اور مسلم میں نہیں ہے. نہیں، یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے. وہ حدیثیں انہوں نے بھی سند نقل کیے، روات نقل کیے ہیں، اور جو سند صحیح ہے وہ حدیثیں صحیح. تو امام مہدی کے بارے میں صحیح ترین احادیث بخاری مسلم کے علاوہ اور کتب اربعہ، میں ستہ نہیں کہوں گا، ستہ میں تو مسلم بخاری سمیت ستہ ہوتا ہے نا، صحاح ستہ. صحاح کا مطلب صحیح ترین ستہ، 6 کتابیں. نمبر 1 بخاری سب سے پہلا نمبر، نمبر 2 مسلم، پھر اس کے بعد ابو داؤد. بعض سنن نسائی کو بخاری مسلم کے بعد درجہ دیتے. بہرحال بخاری مسلم ابو داؤد نسائی، نسائی نہیں پڑھا کریں، نون کے نیچے زیر نہیں لگائیے گا، نون کے اوپر زبر لگانا ہے. صحیح نام یہ ہے کتاب کا، سنن نسائی. بہت سے لوگ بولتے ہیں نسائی میں آیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ نسائی نام صحیح نہیں ہے. نساؤن تو عورتوں کو بولتے ہیں، نسائی مانے میری عورتیں، ٹھیک ہے، اور یہ کتاب کا نام نہیں ہے. تو نسا ایک شہر تھا فارس کے اندر، ایک شہر تھا نسا، وہاں کے رہنے والے نسائی کہلاتے ہیں. وعلیکم السلام، آپ بھی بیٹھ جائیں یہیں پر. ٹھیک ہے. تو نسائی
امام نسائی جو تھے وہ نسا شہر کے رہنے والے تھے، اس لیے وہ نسائی کہلاتے تھے، ٹھیک ہے. ابو داؤد، نسائی اور ترمذی. اچھا ترمذی کو ترمذی بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ابن ماجہ. اور اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری کتابیں ہیں، ان میں بھی امام مہدی کا ذکر ہے. تو ہم نے کیا کیا ڈسکس کرنا ہے، ان ہماری 8 یا 9 کلاسیں ہوں گی اس میں انشاءاللہ تعالی. ہر اتوار کو ہوگی، ہر ہفتے کو ہوگی، 12 اسی ٹائم 7:30 پر انشاءاللہ. تو ابن سیاد وہ احادیث ہمارے سامنے آئیں گی، امام مہدی کا ذکر آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام کے قرب قیامت نزول کا ذکر جو کہ بخاری اور مسلم کے اندر واضح طور پہ موجود ہے، اور دجال. تو یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم نے یہ احادیث پڑھنی ہے، اس کا ترجمہ پڑھنا ہے، اور یہ سارے موضوعات انشاءاللہ تبارک و تعالی زیر بحث آئیں گے. تو میں اور مزید یہ تمہیدی کچھ کلمات تھے، اور اصل جو اس کی اہمیت تھی وہ آپ کے سامنے میں نے رکھنی تھی. تو ہم بلا تاخیر جو ہے کتاب کی طرف جو ہے وہ اپنا رخ کرتے ہیں انشاءاللہ. کتاب لائے ہو؟ صحیح مسلم کتاب الفتن ہے، لیکن کتاب الفتن و اشراط الساعہ، فتن کا بیان، فتنہ کی جمع ہے، اور اشراط الساعہ قیامت کی نشانیوں کا بیان. تو اس میں باب ہے ابن سیاد. تو جو میرے پاس پی ڈی ایف ہے اس کا پیج نمبر ہے 575، 575، ٹھیک ہے. اور یہ آپ کو انشاءاللہ تعالی سینڈ کر دیا جائے گا ایڈمن کی طرف سے یا یہاں اسٹوڈنٹ کی طرف سے انشاءاللہ. کلاس کے بعد آپس میں رابطہ کر لیجئے گا. تو ہم نے پڑھنا ہے انشاءاللہ باب ذکر ابن سیاد، ٹھیک ہے. اچھا یہ جو پی ڈی ایف ہے نا یہ عربی میں ہے، اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ نے ترجمہ بھی کھولا ہو اور میں آپ کو عربی کر رہا ہوں نا تو پھر مزہ نہیں آئے گا، پھر وہ آپ کو یاد نہیں رہے گا. آپ کی توجہ یہ ہوگی کہ میں جو ترجمہ کر رہا ہوں وہ اس سے میچ کر رہا ہے جو ترجمہ لکھا ہوا ہے، تو آپ اسی میں ہی لگے رہو گے، ٹھیک ہے. وہ ذہن میں نہیں آئے گا. مجھ سے ڈائریکٹ سنیں آپ، تو آپ کے دماغ میں بیٹھے گا، آپ کے ذہن میں وہ حدیث کا جو پورا ایک خاکہ ہوگا نا وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. پھر آپ نے اپنے گھر جا کے اس کو ریوائز کرنا ہے، ٹھیک ہے. جب آپ اس کو 2-3 دفعہ، ہم نے تو اسی طرح یاد کی ہیں حدیثیں، استاد پڑھاتے، وہ عربی پڑھاتے، ہم اس کا ترجمہ پڑھتے، اور پھر اس کے بعد گھر آ کر یا پھر مدرسے کے اندر اپنے روم میں جا کر پھر ہم اس کو پڑھتے تھے بار بار. اس کا ترجمہ، یہ ترجمہ بتایا تھا، وہ حدیثیں یاد ہو گئے الحمدللہ. اب بیان کرتے ہیں اور پھر حوالہ بھی یاد ہے، سب کچھ یاد ہے. اور تو اسی طرح ہی ہوتا ہے علم، ٹھیک ہے. عالم کوئی علماء جو ہیں وہ کوئی ماں کے پیٹ سے تو عالم بن کے نہیں آئے ہوتے، وہ بھی پڑھ کر ہی عالم بنے ہوتے ہیں. تو آپ بھی بن سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور طریقہ کار یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کوئی مشکل نہیں ہے، سب آسان ہے. تو باب ذکر ابن سیاد، ابن سیاد کا ذکر. ابن سیاد یہ ایک شخص تھا، مدینہ میں پیدا ہوا تھا، یہودی تھا، ٹھیک ہے. بچپن سے ہی بڑا شاطر، بڑا چالاک، اللہ کے نبی علیہ السلام کے مقابلے میں آ گیا تھا. بچہ تھا، احادیث کے مطابق 6 یا 7 سال کا تھا جب یہ، بعد میں بوڑھا بھی ہوا اور ادھیڑ عمر کو بھی پہنچا. صحابہ کرام کے ساتھ اس کا اختلاط بھی رہا، صحابہ کرام سے بھی مناظرے ہوتے رہے، صحابہ کرام بھی اس کو بڑی عجیب و غریب نظروں سے اینڈ تک دیکھتے رہے. اس کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہوئے، پتہ نہیں کون ہے یہ، کیا چیز ہے، پتہ نہیں دجال ہے نہیں ہے، واللہ عالم. دجال کا معاملہ ہمیشہ سے رہا ہے اور مبہم رہا ہے. اور اسی صحیح مسلم کے اندر آپ ایک حدیث پڑھیں گے آگے چل کے، جو ابھی سے میں آپ کو سنائی دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من نبی، کوئی نبی ایسا نہیں ہے، الا انذر قومہ من الدجال، مگر ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا. ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا ہے. ہر نبی نے اپنی اپنی قوم میں جو نبی آئے، جس جس دور میں آئے، ہر نبی اپنی قوم کو دجال سے ڈراتا رہا. کیوں ڈراتا رہا؟ کیونکہ یہ تو حقیقت تھی نا، کیا کہ دجال کو قتل کون کرے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے دوبارہ؟ قرب قیامت. ہر نبی نے دجال سے کیوں ڈرایا قوم کو؟ قیامت اس وقت تک آ نہیں سکتی تھی جب تک آخری نبی نہ آ جائے. ان کے دور میں تو دجال آنے سے رہا، لیکن وہ نبی بھی ڈرا رہے ہیں اپنی قوم کو دجال سے. یہ سوال بنتا ہے نا. اور اگر کوئی منکر حدیث آپ کے سامنے یہ سوال رکھ دے کہ بھائی آپ کی حدیثوں میں کبھی یہ ہے اور وہ ہے، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟
اس کا جواب حدیث کے اندر ہی موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، کیونکہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کے نبی علیہ السلام کچھ بھی اپنی طرف سے نہیں کہتے، جو بھی کہتے وہی سے کہتے، اور جو آپ کو کہا جاتا آپ وہی کہتے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے. کیوں؟ قرآن میں ہی اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو علم دیا، وہ علم لم تکن تعلم جو آپ نہیں جانتے تھے. اس کا مطلب اللہ کے نبی علیہ السلام جو نہیں جانتے تھے، اللہ جو علم دیتا رہا تب آپ جانتے تھے، اور تب آپ جانتے تھے تو پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، پھر یہ نبی اس بتائی ہوئی غیب کی باتوں پر بخیل نہیں ہے، پھر بتائے گا یہ آپ کو. اور ہم نے اس کا آرڈر بھی دے رکھا ہے، یا ایھا الرسول، اے رسول بلغ، پہنچا دو، ما انزل الیک، جو بھی آپ کی طرف نازل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو نبی نے تو پہنچانا ہی پہنچانا ہے، اور وہی پہنچانا ہے جو اللہ نے آپ پر بذریعہ وہی اپنی طرف سے کچھ نہیں. اور اللہ نے یہ بھی قرآن میں فرما دیا سورہ حاقہ میں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، بالفرض اگر یہ نبی ہم پر کوئی بات اپنی طرف سے گڑ دے، اپنی طرف سے کہہ دے، وہ ہم نے نہیں کہی ہو، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو اس کا دایاں ہاتھ پکڑیں گے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور اس کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دیں گے. قرآن کی آیت سورہ حاقہ. اور وما لقطعنا منه ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين، اور تم میں سے کوئی اسے بچانے والا بھی نہیں ہوگا. اور یہ بھی ساتھ میں فرما دیا یہ وحی کے علاوہ کچھ بول بھی نہیں سکتے، یہ بھی ساتھ میں فرما دیا. کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی ایسا کر ہی نہیں سکتے. مطلب کہا اللہ کے نبی کو، سنایا ہمیں. وہ کہتے ہیں نا کہنا بیٹی کو اور سنانا بہو کو، یہ ایک مثال ہے نا، کہنا بیٹی کو اور سنانا بہو کو. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا آپ کے بھی سارے عمل برباد کر دیں گے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی شرک کریں؟ آپ تو توحید کا مرکز ہے، آپ تو آئے ہی شرک کو مٹانے کے لیے. لیکن جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ فرما دیا تو پھر پیچھے کون بچتا ہے باقی؟ تو پھر کوئی بھی کرے گا وہ رگڑا جائے گا، پھر وہ بچے گا نہیں. اور شرک کی سزا بہت خطرناک ہے. اسی طرح سے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر اس نے بھی ہم پہ کوئی بات گڑی تو مطلب اللہ کے نبی علیہ السلام پر اپنی طرف سے کچھ منسوب کر دینا جو اللہ کے نبی نے نہ کہا ہو، کبیرہ ترین گناہ ہے. تبھی امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب العلم میں کئی مرتبہ یہ حدیث نقل کی. کون سی؟ من یقل علی ما لم اقل، جو مجھ پر ایسی بات کہے جو میں نے نہ کہی ہو، فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ کہاں بنا لے؟ جہنم میں. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا. آج کل تو بہت ہے نا، سوشل میڈیا کا دور ہے، فارورڈ ہو رہا ہوتا ہے، کوئی اس کی چھان بین نہیں، کوئی ریسرچ نہیں، کوئی تحقیق نہیں، بس جو بھی چیز اچھی لگی، الفاظ اس کے اچھے ہوں، لفاظی اس میں اچھی ہو، اور بھیجنے سے سامنے والا کہے گا کہ یار کیا حدیث ہے. اس طرح کا کوئی اگر کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو ہم فوراً فارورڈ کر دیتے، فوراً. اس کو دیکھتے نہیں ہے کہ یہ سچ ہے بھی ہے نہیں، حوالہ کیا ہے، سند کیا ہے، اور علماء کا اس کے بارے میں کیا اس کے کمنٹس ہے، علامہ البانی نے کیا کہا، ابن حجر کا کیا اس کے بارے میں فتویٰ ہے، سند کے بارے میں روات کا کیا حال ہے، صحت کو یہ حدیث پہنچتی ہے نہیں پہنچتی ہے، یہ ہم نہیں دیکھتے. اللہ رب العالمین، آپ دیکھو یا نہ دیکھو، یہ دیکھ لیا گیا ہے اور محفوظ کر دیا گیا ہے، اور یہ دین محفوظ ہے. یہی تو ہے اس دین کی سچائی. یہ نہ سوچے منکر حدیث کیا کہ بھائی ضعیف حدیثیں بھی ہیں، صحیح حدیثیں بھی ہیں، پتہ نہیں اب کون سی حدیثیں ہم کہاں جائیں کہاں نہ جائیں، کس کو سمجھے کس کو نہ سمجھے. وہ یہ نہ سوچے، بلکہ وہ یہ سوچے کہ یار ضعیف حدیث کا بھی پتہ چل گیا اور صحیح حدیث کا بھی پتہ چل گیا، یہی تو ہے اس دین کی خوبصورتی. پتہ چل گیا نا کہ یہ ضعیف ہے، یہی اللہ تعالیٰ کا اس دین کا محفوظ رکھنا، اس دین کی حفاظت کرنا. کہ یہ حدیث اب سب معلوم ہے. علامہ البانی نے سلسلہ ضعیفہ لکھ دیا، کئی جلدوں پر ساری ضعیف حدیثوں کو ایک طرف کر دیا. کتنا بڑا کام لیا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے. یہی ہے دین کی حفاظت. کوئی یہ نہ کہے کہ اتنی ضعیف حدیثیں نہیں، بلکہ پازیٹو سوچے، نیگیٹو نہیں. پازیٹو کیا ہے؟
مثبت سوچ کیا ہے کہ یار ضعیف حدیثیں کس طرح سے اللہ نے اپنے دین سے الگ کر دی اور سچا اور کھرا دین بالکل علیحدہ کر دیا. یہی تو ہے دین کی حفاظت. اللہ تعالیٰ نے ایسے افراد پیدا کیے جنہوں نے اللہ کے دین کو محفوظ بنایا. ٹھیک ہے, انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم نے ہی ذکر نازل کیا. ذکر میں قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے, اور یہ قرآن کے اندر ہی موجود ہے کہ ذکر سے مراد قرآن اور ذکر سے مراد نبی علیہ السلام کا فرمان. اور اللہ نے فرمایا ہم نے ذکر کو نازل کیا, ہم اس ذکر کی حفاظت کریں گے. مطلب قرآن کی جس طرح اللہ نے حفاظت کی, حدیث کی بھی کی ہے. اور حدیث کی حفاظت یہی ہے کہ ضعیف حدیثیں الگ اور صحیح حدیثیں الگ. یہی ہے اس دین کی حفاظت. تبھی تو اتنا بڑا دعویٰ کیا اللہ تعالیٰ نے, الیوم اکملت لکم دینکم, کہ میں نے آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. اگر یہ کھوٹا الگ کھرا الگ نہ ہوتا تو اللہ اتنا بڑا دعویٰ کیوں کرتا؟ اللہ کا علم ہے نا. اللہ تعالیٰ تو ہر پتے پتے کو کہ گرنے کو جانتا ہے, گر کے وہ کہاں ٹکے گا, گرے گا, جائے گا, اس کو بھی جانتا ہے. درخت دنیا میں کتنے پتے ہیں, کتنے گر چکے ہوں گے, کتنے گر رہے ہیں اور کتنے قیامت تک گریں گے. ہر پتے کا علم ہے اللہ کو. تو کیا اللہ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ آگے چل کے معاملہ مکس اپ ہو جائے گا, پھر پتہ نہیں دین کی شکل بگڑ جائے گی, تو پھر اتنا بڑا دعویٰ مجھے نہیں کرنا چاہیے کہ آج میں نے دین کو مکمل کر دیا. اللہ کو معلوم ہے. اور یہی ہے دین کی تکمیل اور دین کی حفاظت کہ ضعیف حدیثیں الگ اور صحیح حدیثیں الگ, اور بالکل سچا اور کھرا دین ہمارے سامنے آج موجود ہے, بس ہمیں جستجو چاہیے. ٹھیک ہے, تو باب ذکر ابن سیاد. سب سے پہلے دیکھیے دجال کا بھی آئے گا ذکر. دجال ہے دجل سے, دجل کا معنی دھوکہ, فریب, دال جیم لام دجل. دجل کا معنی دھوکہ. دجال, دجال کا معنی سب سے بڑا دھوکے باز, اس کا بھی بیان آئے گا. ابن سیاد کا بیان سب سے پہلے آ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بارے میں شک تھا, صحابہ کو بھی شک تھا, خود اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی شک ہو گیا. اچھا, وہ جو میں نے ابھی ایک حدیث بیان کی تھی نا, وہ رہ گئی بیچ میں, کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا. ٹھیک ہے, کیونکہ دجال کے بارے میں علم دیا گیا تھا پہلے کہ دجال آئے گا, یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ کب آئے گا. لہذا ہر نبی سمجھتا رہا کہ میرے دور میں آئے گا, وہ ڈراتا رہا اپنی قوم کو. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی یہ علم دیا گیا کہ دجال آئے گا. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام بھی ابن سیاد کو دجال سمجھ بیٹھے کہ شاید یہ دجال ہو, کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب تک مکمل علم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا, اس وقت تک امت کو بھی نہیں بتایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے. ٹھیک ہے, یہ جو حدیثیں آئیں گی اس کے اندر یہ دلیل موجود ہے کہ آپ کو بھی پہلے مکمل علم نہیں تھا کہ دجال کب آئے گا. قیامت کے قریب آئے گا اور آ کر عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے, یا ہو سکتا ہے میرے ہی دور میں آ جائے. کنفرمیشن پہلے نہیں تھی اللہ کی طرف سے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے دجال, ابن سیاد, وہ جو بچہ تھا بعد میں بڑا ہوا, اس کو کیا سمجھ لیا دجال. حضرت عمر بھی وہی سمجھتے رہے, بعد میں کئی صحابہ بھی سمجھتے رہے, اور ابن سیاد کا معاملہ آخر تک خلط ملط رہا, اور پھر یہ بعد میں غائب ہو گیا تھا, لکھا ہے محدثین نے. اور ہو سکتا ہے یہ ابن سیاد ہی دجال ہو, اور اب دجال کا روپ لے چکا ہو, اور اب چھپ کر بیٹھا ہو کسی غار میں, کسی جزیرے میں. اور اس غار اور جزیرے والی حدیث بھی صحیح مسلم میں ہی آئی. ٹھیک ہے, بابو قصۃ فی الجساسہ کے باب کے اندر امام مسلم نے اس کو نقل کیا. اور ایک بات میں آپ کو ایک اور بتاتا چلوں کہ بہت سارے محدثین نے اپنی کتابوں, اپنی حدیث کی کتابوں میں کتاب الفتن قائم کیا, فتنوں کا بیان. لیکن امام مسلم نے جو کتاب الفتن ذکر کیا ہے نا, بڑا جامع, بڑا مفصل اور بڑی بہترین ترتیب کے ساتھ. امام مسلم نے, دیکھیے ایک بات میں آپ کو بتاؤں, یہ جو باب قائم ہوا ہے نا, بابو ذکر ابن سیاد, یہ امام مسلم نے قائم نہیں کیا, یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا. یہ پہلے واحد محدث ہیں جنہوں نے اپنی کتاب پر باب قائم نہیں کیا. امام بخاری نے صحیح بخاری کے ابواب خود قائم کی. امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی کے ابواب خود قائم کیے. دیگر محدثین نے اپنی اپنی کتابوں کے ابواب خود قائم کیے, لیکن امام مسلم نے اپنے صحیح مسلم کے باب قائم نہیں کیے. بس حدیث کو کتاب الایمان سے شروع کیا, اور کتاب الایمان بھی صحیح مسلم کا سب سے لمبا ہے, اور کتب احادیث کی بنسبت سب سے لمبا کتاب الایمان ہے صحیح مسلم کا. انہوں نے بس وہاں ایمان کی احادیث سے شروع کیا, پھر طہارت پر آئے, پھر اس کے بعد نماز پر آئے, پھر اس کے بعد نماز کے اندر بھی بہت سارے چیزوں کو ذکر کیا, پھر اس کے بعد نماز کے بعد زکوٰۃ پر آئے, پھر اس کے بعد
زکوٰۃ کے بعد پھر نکاح پر آئے، پھر اس کے بعد طلاق پر آئے، پھر اس کے بعد امام مسلم رحمہ اللہ کتاب البیوع پر آئے، پھر اس کے بعد کتاب الایمان والنذور پر آئے، پھر اس کے بعد امام مسلم رحمہ اللہ جو ہے کتاب الدیات پر آئے۔ تو یہ ایک ترتیب ہے، اور یہ ترتیب جو میں نے بیان کی ہے نا، یہ اسی طرح سے ہی ہے، یہ اسی طرح سے یہ۔ اور الحمدللہ میں اصل میں تقریباً 12 سال سے مسلم پڑھا رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ تو وہی اس لیے میں نے آپ سے کہا نا کہ کوئی مشکل نہیں، آپ پڑھیں گے، آپ اپنے آپ کو اس میں کھپائیں گے، آپ کو خود بخود سب کا سب یاد ہوتا رہے گا۔ اور اکثر حدیثیں آپ کو عربی میں زبانی یاد ہوں گی، اور یہ ہوتا ہے اصل علم کہ آپ احادیث کو زبانی ہو سکے تو یاد کریں۔ دیکھیے بڑے بڑے کورس کرتے ہیں نا آپ، اتنے مشکل، ہمیں تو بڑے مشکل لگتے ہیں، وہ کیمسٹری، بیالوجی، ٹھیک ہے، اور پتہ نہیں کون کون سے کورس ہوتے ہیں، ان کی تو جو اصطلاحات ہوتی ہیں، جو ان کے ٹائٹلز ہوتے ہیں اور جو ان کے نام ہوتے ہیں، وہی بہت مشکل لگتے ہیں۔ اور آپ خود جو اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، تیاریاں کرتا رہتا ہے ساری رات کہ بس کسی طرح سے نمبر حاصل کرنے، وہ بھی تو کرتے ہو نا۔ تو یہ تو بہت آسان ہے، اللہ نے دین کو آسان بنایا، اس میں اگر اپنے آپ کو کھپاؤ گے، بولتے ہیں نا یار یہ تو علماء کا کام ہے، وہ کریں گے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی صلاحیت دی ہے، آپ کو صحت دی ہے، آپ کو وقت دیا ہے، آپ بھی اپنا وقت نکالیے اور پڑھیے اس کو، ٹھیک ہے۔ ہوتا کیا ہے، شیطان اپنا وار کرتا ہے اور آہستہ آہستہ بولتا ہے یار کیا ملے گا، بس ٹھیک ہے سن لیں گے، ریکارڈنگ سن لیں گے، یہ وہ۔ ابھی ماشاءاللہ پہلی کلاس میں جو تعداد ہوتی ہے اکثر یہ دیکھا گیا آہستہ آہستہ چھٹتی چلی جاتی ہے اور کم ہو جاتے ہیں پھر۔ تو بھائی اس کو کم نہیں کیجیے گا، اچھی ماشاءاللہ رونق ہے تو اس کو رونق رہنے دیجیے گا، یہ آپ سے ہی ہے، اور آپ پر یہ ذمہ داری ہے کہ اس رونق کو کیا رکھیں، برقرار رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا ہے نا، ہمیں بھی پھر بیان کرنے میں اچھا لگتا ہے۔ اور پھر ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک نفع پہنچے، اس کا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ ایک ایک حدیث کے لیے مہینوں کا سفر کرتے تھے، آپ کو پکا پکایا مل رہا ہے، اس کا بھی حساب ہوگا، اللہ پوچھے گا آپ سے۔ ایک ایک حدیث کے لیے، ایک حدیث ہے انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے، انیس، ایک تو انس تھے نا رضی اللہ عنہ، ایک اور صحابی تو انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے، ٹھیک ہے۔ ان کو کسی نے حدیث بیان کر دی، یحشر الناس یوم القیامت غرلا بہرا، یہ حدیث کسی نے بیان کی دی، 4 لفظوں کی حدیث ہے، یحشر الناس یوم القیامہ غرلا بہرا، 4 لفظوں کی حدیث، 4 اس کے اندر جملے ہیں، یہ حدیث کسی نے بیان کر دی، حالانکہ حدیث سن لی، بیان کرنے والا بھی ثقہ ہے، راوی ہے، اور وہ یہ اس بات پہ تقیہ کر سکتے تھے کہ بھائی یہ بھی تو ہے نا محدث ہے، اس نے مجھے بیان کر دی، بس حدیث مل گئی۔ لیکن پھر ان کو پتا چلا اس حدیث کو ڈائریکٹ جس صحابی نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سنا ہے وہ فلاں جگہ پر رہتا ہے، اور یہاں سے وہاں جانے تک کا فاصلہ 1 مہینے تک ہے، حدیث سن چکے ہیں، سب کچھ ہے، اور جس سے سنی ہے وہ بھی بڑا معتبر ہے، لیکن اپنا وہ واسطہ کم کرنے کے لیے کہ میں ڈائریکٹ اس شخص سے سنوں جس نے ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے سنا، 1 مہینے کا سفر کیا، 1 مہینے کا، کوئی دنیاوی غرض نہیں، اور کوئی پیسے کا معاملہ نہیں، کوئی کاروباری سفر نہیں، کرتے رہے، سفر کرتے رہے، جب وہاں پہنچے اور الیک سلیک ہوئی، سلام دعا ہوئی، پوچھا ہاں بھائی کیسے آنا ہوا، کہا ساری باتیں بعد میں کریں گے، سب سے پہلے آپ مجھے بتاؤ الم تسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحشر الناس غرلا بہما، کیا آپ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ سنا ہے؟ وہ ٹیلی فون کا معاملہ تو نہیں تھا نا اس دور کے اندر کہ فون کر کے پوچھ لیا آپ نے یہ حدیث سنی ہے، اب تو یہ بھی سہولت دے دی اللہ تعالیٰ نے آپ کو، یہ سب کا سوال ہوگا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے پوچھا جائے گا اس دن نعمتوں کے بارے میں، ٹھیک ہے، یہ سارا یہ سب جو بھی سہولیات ہے نا یہ اللہ کی نعمتیں، اور اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو یہ جو پکا پکایا مل رہا ہے، آسانی سے مل رہا ہے، تو اس میں آپ کی حاضری تو ہونی چاہیے اور لازمی ہونی چاہیے انشاءاللہ۔ تو انہوں نے کہا نعم سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحشر الناس غرلا بہما، میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سنا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا غرلن بغیر ختنے کے، اور بہمن بغیر لباس کے، جس طرح وہ دنیا میں ماں کے پیٹ سے آیا تھا قیامت کے دن میدان حشر میں بھی اسی طرح اٹھایا جائے گا۔ یہ 4 لفظوں کی حدیث سننے کے لیے 1 مہینے کا سفر کیا انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ٹھیک ہے۔ تو وہ تو اتنے لمبے لمبے سفر کرتے تھے حدیثوں کے لیے۔ امام بخاری نے یہ جو بخاری کا مجموعہ نقل کیا ہے اور پھر اس میں اپنا ایک معیار رکھا، اس معیار کو بھی مانوس خاطر رکھا، یہ کوئی ایسے ہی ان کو پکا پکایا نہیں مل گیا۔ محسن امت، محسن انسانیت یہ لوگ تھے اصل میں صحیح معنوں کے اندر،
انہوں نے احسان کیا امت پر، قیامت تک کے لیے دین کو جمع کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا۔ تو آپ لوگ، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ امام مسلم واحد محدث ہیں کہ جنہوں نے اپنی صحیح مسلم کے ابواب قائم نہیں کی، لیکن ترتیب سارے محدثین سے سب سے اعلیٰ جو ترتیب رکھی ہے نا حدیثوں کی، کیا بہترین ترتیب ہے، بڑی ترتیب کے ساتھ احادیث کو نقل کیا امام بخاری نے، مسلم رحمہ اللہ نے۔ پہلے امام کا بیان، پھر ایمان کے اندر بھی اقرار باللسان کی احادیث کو پہلے نقل کیا، پھر تصدیق بالقلب، پھر عمل کے بعد ان ساری احادیث کو، ایمان کے بھی لیولز ہیں نا، ٹھیک ہے، یہ ایک بڑی علمی اور بڑی باریک بحث ہے۔ باہر انہوں نے وہ نقل کیا، سارا نقل کرتے ہوئے پھر انہوں نے اپنا کتاب الایمان مکمل کیا، پھر نماز پر طہارت پر آ گئے، پھر اس کے بعد نماز پر، پھر زکوٰۃ پر، پھر جنائز پر، لیکن باب ایک بھی قائم نہیں کیا۔ ترتیب سب سے اچھی، سب سے بہترین، یہ ہوتا ہے فن اور یہ ہوتا ہے کمال، کہ باب بھی قائم نہیں کیا اور ترتیب بھی سب سے اعلیٰ۔ اور امام نووی رحمہ اللہ نے باب میں آ کر میری اور آپ کے آسانی کے لیے صحیح مسلم پہ باب قائم کیے۔ تو یاد رکھیے گا، صحیح مسلم پر جو یہ باب قائم کیا ہے نا، یہ امام نووی نے سارے باب قائم کیے۔ کبھی بھی یہ نہیں کہیے گا کبھی بھی کسی کے سامنے کہ امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں باب قائم کیا، یہ مت کہیے گا کبھی، کیونکہ جو صحیح معنوں میں عالم ہوگا نا وہ سمجھ جائے گا کہ اس کو کچھ بھی نہیں آتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ امام مسلم نے باب قائم کیا ہے۔ یعنی ہم اکثر بول رہے تھے نا کہ امام بخاری نے باب قائم کیا، امام مسلم نے کوئی باب نہیں قائم کیا۔ وہ کیوں؟ ان کی سوچ یہ تھی کہ میں حدیث رسول میں اپنے الفاظ ذکر ہی نہ کروں، ان کی سوچ تھی، لہذا انہوں نے باب ہی قائم نہیں کیا، ڈائریکٹ سند۔ جیسے یہ حدثنا عثمان بن ابی شیبہ، یہ عثمان بن ابی شیبہ، عثمان بن ابی شیبہ، یہ وہی مصنف ابن ابی شیبہ والے ہیں، یہ امام مسلم کے استاد تھے۔ کہا بھائی مجھے حدیث بیان کی میرے استاد عثمان بن ابی شیبہ نے، اور ایک اور استاد اسحاق بن ابراہیم نے، اور یہ جو لفظ ہیں یہ عثمان بن ابی شیبہ کے، سند یہ چل رہی ہے۔ قال اسحاق، اور میرے استاد جو اسحاق ہے وہ کہتے ہیں کہ اخبرنا وقال عثمان حدثنا۔ لو کتنی دیانت، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے دین مقرر کیا۔ کہا میرے دو استاد ہیں نا، ایک استاد نے جب یہ حدیث بیان کی تو انہوں نے کہا اخبرنا، کہا ایک استاد نے اخبرنا کہا، اور ایک استاد نے جب مجھے یہ حدیث بیان کی تو انہوں نے کہا حدثنا۔ اخبرنا اور حدثنا کا فرق بھی بیان کر دیا، جبکہ اخبرنا کا معنی ہمیں خبر دی، حدثنا کا مطلب ہمیں حدیث بیان کی، مفہوم وہی ہے، لیکن الفاظ بھی انہوں نے نقل کر دیے۔ اس استاد نے یہ لفظ ذکر کیا تھا اور اس استاد نے یہ لفظ ذکر کیا تھا۔ کیسا حافظہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دیا تھا، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے دین مکمل کیا، اور اللہ نے پہلے یہ قرآن میں دعویٰ کر دیا میں نے دین مکمل کر دیا، تبھی اتنا بڑا دعویٰ کیا۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ سند کے اندر قال اسحاق اخبرنا وقال عثمان حدثنا، اور جریر عن الاعمش عن ابی وائل عن عبد اللہ، ٹھیک ہے، یہ حدثنا اخبرنا اور عن، ٹھیک ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، اصول حدیث سے تعلق رکھتی ہے، ہم اس میں نہیں جائیں گے۔ عن عبد اللہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ میں نے کتاب شروع کر دی ہے انشاءاللہ الحمدللہ۔ عن عبد اللہ، یہاں پر آپ صرف دیکھیں گے عن عبد اللہ، کون سے عبداللہ؟ تین ہیں عبداللہ، ایک ہے عبداللہ بن عباس، ایک ہے عبداللہ بن عمر، اور ایک ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کو بولتے ہیں عبادلہ۔ محدثین کی نظر میں ان کو کیا کہتے ہیں؟ عبادلہ، یعنی تین عبداللہ۔ عبادلہ ایک ایسا اسم ہے اور ایسا عربی کے اندر ایک جملہ ہے کہ تینوں عبداللہ کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے عبادلہ، یعنی تین عبداللہ۔ تو کون سے عبداللہ سے یہ روایت ہے؟ تو پھر محدثین نے اس کی ایک نشانی رکھی ہے، جب بھی محدث یہ کہے نا عن عبداللہ، جب بھی یہ کہے تو سمجھ لیجئے مراد کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے کیا ہے؟ عن ابی وائل عن عبداللہ، ابو وائل روایت کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود سے، اور ابو وائل عبداللہ بن مسعود کے شاگرد تھے۔ ابو وائل ابن عمر سے روایت نہیں کرتے، ابو وائل ابن عباس سے روایت نہیں کرتے۔ یہاں دیکھیں عن ابی وائل عن عبداللہ، تابعی کون ہے؟ ابو وائل، روایت کر رہے ہیں کس سے؟ عبداللہ سے۔ اور انہوں نے کیا، جب بھی محدث کہے عن عبداللہ، عبداللہ سے روایت ہے، سمجھ لیجئے کون ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ اور جب محدث کہے عن ابن عمر، ابن عمر سے روایت ہے، تو ابن عمر سے کون سے عبداللہ مراد ہے؟ عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ اور جب راوی کہے عن ابن عباس، ابن عباس سے روایت ہے، تو پھر اس سے کون سے عبداللہ مراد ہے؟
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. اور باقی اور بھی عبداللہ ہیں. عبداللہ بن ام مکتوم تھے، ان کا پورا نام آئے گا. ٹھیک ہے. عبداللہ بن حذیفہ تھے، ان کا پورا نام آئے گا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور بھی عبداللہ صحابی بہت سارے گزرے ہیں، لیکن یہ 3 عبداللہ سے بہت ساری روایتیں ہیں کتب احادیث میں اور ذخیرہ احادیث میں بھری پڑی ہیں. تو اس کی یہ نشانی رکھی ہے. ہاں اگر کبھی محدث یہ کہتے ہیں ان عبداللہ ابن عمر، تو واضح ہے بالکل عبداللہ بن عمر سے روایت ہے. وہ تو ڈارے کہ محدث نے یہ کہہ دیا نا. اگر محدث یہ کہتے ہیں ان عبداللہ ابن عباس، یہ بھی واضح ہے. لیکن صرف یہ کہے اگر ان عبداللہ تو سمجھ جانا عبداللہ بن مسعود. اچھا کبھی یہ بھی یوں بھی کہہ رہے تھے عن ابن مسعود، ابن مسعود سے روایت ہے. کون ہے؟ عبداللہ بن مسعود. لیکن جب صرف یہ آئے ان عبداللہ، عبداللہ سے روایت ہے، تو پھر کون مراد ہوتے ہیں؟ تو یہ جو روایت ہے اس میں بھی یہی کہا گیا ان عبداللہ، عبداللہ سے روایت ہے. تو کون سے عبداللہ؟ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. قالا کہتے ہیں کننا تھے ہم مع رسول اللہ، مع مانے ساتھ. قرآن میں آتا ہے نا وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ، مت بناؤ اللہ کے ساتھ الہن آخر، دوسرے معبود. تو مع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ساتھ. تو کننا تھے ہم ایک مرتبہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھے یا اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے یا راستے میں ساتھ کہیں جا رہے تھے، مدینہ کی گلیوں میں تھے، بہرحال نبی علیہ السلام کی معیت میں تھے. کننا، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ایک مرتبہ تھے ہم مع رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزر رہے تھے، گلی میں بچے کھیل رہے تھے. کہتے ہیں فمررنا، پس ہم گزرے. عبداللہ بن مسعود بھی تھے، نبی علیہ السلام بھی تھے، عمر فاروق بھی تھے ساتھ میں، ممکن ابو بکر صدیق بھی ہوں اور بھی بڑے بڑے صحابہ کرام. یہ پوری ایک ٹیم جا رہی تھی، ایک بہتی سب سے بہترین جماعت اس وقت کی، وہ سارے جا رہے تھے. تو بچے گلی میں راستے میں کھیل رہے تھے، اور بچوں کی بھی تربیت اس دور میں ایسی کی ہوئی تھی، آج کے بچوں کی طرح نہیں کہ وہ اتنی بڑی بڑی ہستیوں کو دیکھ کر بھاگ جاتے تھے. جیسے آج کل بھی گاؤں گوٹوں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جب بڑی شخصیت آ رہی ہوتی ہے بچے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، ان کا ایک روب ہوتا ہے، ایک پرسنالٹی ہوتی ہے اور ایک دبدبہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سارے آ رہے ہیں، بچے گلی میں کھیل رہے تھے. کہتے ہیں فمررنا بصبیان، بس ہم گزرے چند بچوں کے پاس سے، صبیان چند بچوں کے پاس سے گزرے. فیہم، ان بچوں میں ابن سیاد، ابن سیاد بھی تھا. ابن سیاد کا اصل نام تھا صوف. کیا نام تھا؟ صاد الف زبر صا فا ساکن، صوف. ٹھیک ہے. یہ کس کا نام تھا؟ ابن سیاد کا. مسلم میں آئے گا نام ہے. اللہ کے نبی نے بھی ایک مرتبہ اس کو کہا اے صوف، یا صوف. وہ آگے یہی حدیث آگے آئے گی تو اس وقت یہ نام آئے گا اس کے سامنے. تو اس کا نام تھا صوف. ابن سیاد کے نام سے وہ مشہور تھا. باپ کا نام سیاد تھا نا، سیاد کا بیٹا. ٹھیک ہے. تو ان بچوں میں ابن سیاد بھی تھا، 6 سال کا بچہ. ففر الصبیان، فرار ہو گئے، بھاگ گئے بچے صحابہ کرام کو، نبی علیہ السلام کو دیکھ کر. الصبیان، بچے بھاگ گئے. لیکن وہ جلسا، بیٹھا رہا، ابن السیاد، ابن سیاد، اس کو کوئی ڈر ہی نہیں ہے، بیٹھا ہوا ہے نارمل، بالکل کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کو ریلیکس ہو کے بیٹھا ہوا ہے، جیسے بڑے کرتے ہیں نا، بڑوں والی حرکتیں. ٹھیک ہے. بچوں کے اندر تو اس طرح وہ بیٹھا رہا، بھاگا ہی نہیں. فکان رسول، اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو بڑا وہ کیا کہ یار یہ بچہ بڑا جگرے والا بچہ ہے، یہ تو بھاگ ہی نہیں رہا، ڈر ہی نہیں رہا. اور بچوں کو دیکھیں، اس میں بچوں والی فطرت نہیں ہے گویا. فَكَأَنَّ رسول اللہ، پس گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کریہ ذالک، اس بات کو ناپسند کیا کہ یہ کیسا بچہ ہے، سارے بچے بھاگ گئے، یہ بیٹھا ہوا یہاں پر، اور یہ تو کوئی معمولی نہیں لگتا، یہ کوئی اس کے اندر کچھ نہ کچھ ہے معاملہ. تو اس کو آپ نے غور سے دیکھا اس بچے کو. فقال له النبی، اچھا
یہ جو واقعہ ہے نا ابن سیاد کا گری میں ملنا، ایک واقعہ یہ ہے اور ایک واقعہ اور آئے گا آگے، ایک واقعہ آگے اور آئے گا، تو یہ اور وہ واقعہ الگ الگ واقعات ہیں، ٹھیک ہے. یہ میں نے ابھی سے بتایا، جب وہ واقعہ آئے گا تب میں اس کو انشاءاللہ تعالیٰ میچ کروں گا تاکہ حدیث میں کوئی تعارض نہ رہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو عجیب لگا، وہ نا کری ذالک، ناپسند کیا اس بات کو. فقال له النبی، پس کہا فرمایا لہو اس کے لیے، کس کے لیے؟ ابن سیاد کو اللہ کے نبی نے کہا کہ تریبت یدا، تیرے ہاتھ مٹی والے ہو جائیں، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں. جیسے آج کل ہم کہہ رہے تھے نا تیرا ستیہ ناس ہو. یہ تکیہ کلام ہوتا ہے ہر زبان کا اپنا اپنا. تو تریبت یدا ویسے بول لیتے کہ تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں یا تیری ناک خاک آلود ہو، اس طرح کے جملے بول دیا کرتے تھے، لیکن مراد بد دعا نہیں ہوتی تھی. ایسے ہی جیسے ہم بھی پیار میں بول لیتے ہیں نا ستیہ ناس تیرا، اپنے بچوں کو بھی بول دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مراد کیا بد دعا نہیں ہوتی، بلکہ بس یہ ایک زبان کے اوپر ایک جملہ ہوتا ہے جو چڑھا ہوا ہوتا ہے سامنے والے کو ہیبت زدہ کرنے کے لیے. تو اللہ کے نبی نے اس کو فرمایا تریبت یدا، بھاگا ہی نہیں تو، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو. پھر آپ نے جانچا اس کو، اور اس حدیث کا خلاصہ کلام کیا ہے؟ فرمایا اتشہد، کیا تو شہادت دیتا ہے؟ اس بچے سے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام، کیا تو شہادت دیتا ہے، گواہی دیتا ہے، انی رسول اللہ، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، کیا تو اس بات کی شہادت دیتا ہے؟ فقال لا، اس نے کہا نہیں، اس نے کہا نہیں. اچھا، ایک روایت میں آتا ہے جو دوسرا واقعہ آئے گا اس میں وہ شہادت کا اقرار کرتا ہے، اس موقع پر اس نے شہادت کا اقرار نہیں کیا. اور اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کا معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے، کبھی کچھ اور کبھی کچھ. جھوٹے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، جہاں تکا لگ جائے بس، ٹھیک ہے، کاہن قسم کے لوگ. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک بات فرمائی ہے نا کہ یہ جو کاہن ہوتے ہیں نا جو بیٹھے ہوئے آستانے کھول کے اور کہتے ہیں کہ جناب فال نکالیں گے اور بتا دیں گے اور ہاتھ کی لکیریں دیکھ کے بتا دیں گے، کل کا حال بتا دیں گے، اور فلاں آپ کے قدموں میں اور فلاں آپ کے قدموں میں، اور یہ سارے آج کل تو بہت چل رہا ہے اور ایڈورٹائزنگ بھی بہت ہے، آج کے دور میں بھی بہت ہے، اس دور میں بھی تھا، سب تھا یہ معاملہ، ٹھیک ہے. اس قسم کے سارے جو لوگ ہوتے ہیں نا یہ ہوتے ہیں جھوٹے. یہ کبھی بھی اپنی ایک بات پہ قائم نہیں رکھتے، ان کے پاس سارے پینترے ہوتے ہیں. اگر ان کی بات کوئی سچ ثابت ہو جائے تو بہت پہنچے ہوئے شمار کیے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو اور بڑا بنا لیتے ہیں کہ دیکھا ہم نے جو بولا تھا ہو گیا، ٹھیک ہے. اور اگر وہ بات سچ ثابت نہ ہو تو پھر ان کے پاس بیک اپ ہوتا ہے، الفاظ کا بیک اپ، کہ کس طرح سے سامنے والے کو گھمانا ہے اور گھیرنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کاہن ایسے ہی ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا کہ کاہن لوگ شیطان جن کے دوست ہوتے ہیں، باتیں چوری کر کر ان کو پہنچاتے ہیں. اب تو اللہ تعالیٰ نے ستارے مقرر کر دیے رجوم للشیاطین، جو شیطانوں کو رجم کرتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ چرا کر اگر لے آتے ہیں اور آ کر اپنے استادوں کو اور اپنے چیلوں کو اور اپنے محبوب لوگوں کو شیطان بتا دیتے ہیں، وہ 100 جھوٹ کے اندر ایک سچ بیان کر دیتے ہیں. 99 جھوٹ ہوتے ہیں اور ایک سچ ہوتا ہے، 99 جھوٹ ہوتے ہیں اور ایک سچ، اور اسی ایک سچ کے اوپر وہ پہنچے ہوئے بزرگ کہلاتے ہیں. باقی 99 جھوٹوں کو بھی لوگ اگنور کر دیتے ہیں. قوم کا حال تو آپ کو پتا ہے، اور ہر دور میں قومیں ایسی ہی رہی ہیں، ایک بات بھی سچ ہو جائے نا 99 جھوٹوں کو بھول جاتے ہیں. ابھی روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا، ٹھیک ہے. کل کو اگر 20 روپے پیٹرول پہ کم کر دیں، ہاں، تو پچھلے مہینے جو 30 روپے بڑھائے تھے وہ بھول جائیں گے. قوم ایسی ہے، ہر دور میں ایسی رہی ہے، ٹھیک ہے. اور اسی چیز سے کھیلتے ہیں لوگ، مائنڈ گیم ہوتا ہے یہ سارا، ٹھیک ہے. کاہن بھی یہی کرتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا، ٹھیک ہے. 100 کے اندر 99 جھوٹ اور ایک سچ ہوتا ہے، بس اسی سچ پہ وہ سارا کچھ کھیلتے ہیں، گیم بھی کھیلتے ہیں اور آپ سے بھی کھیلتے ہیں، اور پھر لوٹتے بھی ہیں. اور نظریں ان کی کہاں ہوتی ہیں؟ آپ کے ایمان پر اور آپ کے مال پر، ٹھیک ہے. تو بات پھر ادھر سے ادھر نکل جاتی ہے اور ہمیں 1 گھنٹہ دیا گیا اور ہو بھی گیا، لیکن ابھی آگے دوسری حدیث بھی پڑھیں گے انشاءاللہ.
تو کیا ہے حدیث بھائی؟ اللہ کے نبی نے پوچھا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو شہادت دیتا ہے بے شک میں اللہ کا رسول ہوں؟ اور فقال اللہ، کہا نہیں، ٹھیک ہے، بلکہ تشہد انی رسول اللہ، آپ شہادت دیتے ہو میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ 6 سال کا بچہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے مکالمہ کر رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے۔ اس دور میں سارے بچے بھاگ گئے، وہ ڈٹا ہوا ہے، اور اب گفتگو دیکھیے کیسی ہے۔ کہتا ہے آپ شہادت دیتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں؟ ہمارے دور میں اگر کوئی ایسا ہو جائے نا تو لوگ تو پھانسی پہ چڑھا دیں۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے، کہا اس کی ابھی گردن اس کی الگ کرتا ہوں، تن سے جدا کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال، وہ تو مشہور تھا ویسے ہی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹھو آرام سے، یہ جذبات کا معاملہ نہیں ہے، ہماری قوم اس معاملے میں بڑی جذباتی ہے۔ ذرا سا کچھ معاملہ آیا اور سنبن آئی بغیر تحقیق کے، پھونک دو اس کو، بس ختم، اور معاملہ ختم ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ تو دین جذباتیت کا بھی نام نہیں ہے۔ یہاں دیکھیے مکالمہ کس سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام سے کھرا منع کر دیا اس نے کہ میں، آپ شہادت دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ ایک تو آپ کی شہادت کا انکار کیا، دوسرا اپنی شہادت کا اقرار لے رہا ہے، اور یہی ہوا۔ فقال عمر بن الخطاب، بس کہا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ذرنی، چھوڑیے مجھے، اجازت دیجیے مجھے یا رسول اللہ، اللہ کے نبی علیہ السلام، حتی اقتلہ، یہاں تک کہ میں اس کو قتل کروں، ابھی میں اس کا تن، ابھی اس کا سر اور تن الگ الگ کرتا ہوں۔ فقال رسول اللہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا رک جاؤ، ٹھہرو، تو کیا سمجھ رہا ہے اس کو؟ دجال سمجھ رہا ہے؟ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی اس وقت تک دجال کا مکمل علم نہیں دیا گیا تھا، اس وقت تک کہ دجال آئے گا، کب آئے گا، یہ تو ہر نبی کو علم دیا گیا، تبھی ہر نبی ڈراتے رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی ڈرا رہے ہیں اپنی قوم سے، باقاعدہ نماز کے اندر یہ دعا بھی سکھائی، آئے گا دجال، کب آئے گا یہ نہیں پتا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر سے کیا کہا، اے عمر رضی اللہ عنہ، این یکن، اگر یہ وہی ہے، الذی ترا، جو تو سمجھ رہا ہے، یعنی دجال، اگر یہ وہی ہے تو تو اس کو قتل نہیں کر سکتا، تو اس کو قتل نہیں کر سکتا۔ فلن تستطیع، پس تو نہیں ہرگز طاقت رکھتا، قتلہ، اس کے قتل کرنے کی، ٹھیک ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے بس یہ حدیث نقل کر دی، اور امام مسلم کی عادت تھی، ایک حدیث کسی استاد سے ملی اور نقل کی، اور پھر اس کے بعد ایک اور حدیث دوسرے استادوں سے صحیح سند کے ساتھ حدیث نقل کر کے اسی حدیث کو حدیث سے واضح کرتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں الحدیث یفسر بعدہ، ایک ہی حدیث دوسری حدیث کی تفسیر بیان کرتی ہے۔ یہ واقعہ اتنا بیان کیا، اگلی حدیث میں اس سے کچھ زیادہ، اور پھر اس سے اگلی حدیث میں اس سے بھی کچھ زیادہ، تو ساری حدیثوں کو جوڑیں گے تو پورا واقعہ ہمارے سامنے خالص حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں سامنے آ جائے گا۔ اور اگلی حدیث کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اگلی حدیث ڈائریکٹ آتا ہوں سند کے بغیر، عن عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، قالا، وہ کہتے ہیں کننا نمشی، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ہم چل رہے تھے، مع النبی، پچھلے حدیث میں تھا نا ہم تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ، یہاں وضاحت آ گئی، ہم اللہ کے نبی کے ساتھ دراصل چل رہے تھے، نمشی، چل رہے تھے، مع النبی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ، فمر بابن سیاد، بس نبی علیہ السلام گزرے ابن سیاد کے پاس سے، فقال له رسول اللہ، بس کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے، اے ابن سیاد، قد خبأت لک خبیئا، تحقیق میں تیرے لیے اپنے سینے میں کچھ چھپا کر لایا ہوں، میں تیرے لیے اپنے سینے میں کچھ چھپا کر لایا ہوں۔ بتا میں نے کیا چھپایا ہوا ہے؟ فقال دخن، اس نے کہا، ایک حدیث میں آتا ہے ناک پہ ہاتھ رکھا، کہا دھواں محسوس ہو رہا ہے۔ کیا محسوس ہو رہا ہے؟ دخ کہتے ہیں دھوئیں کو، سورہ دخان ہے نا قرآن کے اندر بھی، ایک دخان کا مطلب اس میں بھی ایک دھوئیں کا ذکر ہے، قرب قیامت، اور وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور دخان، نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت ایک دھواں آئے گا۔ بعض محدثین اور بعض صحابہ بھی کہتے تھے وہ آ چکا ہے، لیکن راجح بات یہ ہے کہ قرب قیامت آئے گا۔ عبداللہ بن مسعود خود اس بات کے قائل تھے کہ وہ دھواں آ چکا ہے، لیکن ہمارے لیے دلیل کیا ہے؟ حدیث رسول، اس پر ایک لمبی بحث ہے کہ دخان کون سا ہے۔ بہرحال دخ کا معنی دھواں۔ عبداللہ بن ابن سیاد نے کیا کہا؟
اصل میں ہوا یہ تھا، نبی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ مدینہ کے اندر ایک شخص ہے، ایک بچہ ہے ابن سیاد، وہ دل کی باتیں لوگوں کو بتا دیتا ہے، دل کی باتیں، بڑا پہنچا ہوا ہے، لوگ تو اس کے معتقد ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ، دل کی باتیں بتا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے، چلتے ہیں، آئیے، اور اس کا کیا لیتے ہیں ہم، امتحان لیتے ہیں۔ اور صحابہ سے کہا چلو جی میں اپنے سینے میں سورہ دخان لے کے جا رہا ہوں، چلو اس سے پوچھتے ہیں کہ بتا میں سینے میں کیا چھپا کے لایا۔ ٹھیک ہے، صحابہ کو ساتھ لیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ واقعہ جو پیچھے حدیث اور یہ والی حدیث، پھر عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ہم چلے، اور پھر پچھلی حدیث میں پہلے کیا سوال کیا، کیا تو شہادت دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہا نہیں، بلکہ آپ شہادت دیتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول ہوں۔ حضرت عمر نے تلوار نکالی، آپ نے روکا مت مارو، پھر اس کے بعد دوسرا سوال اس حدیث کے اندر، اور وضاحت ہو گئی نا، اس لیے حدیث کو حدیث کو ملایا تو واقعہ کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ پھر دوسرا سوال کیا کیا، پوچھا اچھا بتا، انی خبأت لک خبیئا، میں تیرے لیے کچھ چھپا کے لایا ہوں اپنے سینے میں، بتا کیا کیا چھپا کے لایا۔ فقال دخ، اس نے کہا دھواں محسوس ہو رہا ہے، بس پہنچ گیا، وہ بتا دیا۔ سامنے کون ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، اور سوال کرنے والے بھی کون، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، چھپا کے سینے میں کون لایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی علیہ السلام کا تعلق کس کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ، وہی کا تعلق ہے، آپ پر دین نازل ہو رہا ہے، اور قیامت تک کے لیے آپ سارے انبیاء کے سردار، بلکہ جب یہ دنیا بنی بھی نہیں تھی تب بھی آپ سردار، عالم ارواح میں بھی آپ سارے نبیوں کے سردار، عالم دنیا میں جب تھے سارے نبیوں کے سردار، دنیا ختم ہوگی عالم قبر میں سارے نبیوں کے سردار، قبر ختم ہوگی حشر میں سارے نبیوں کے سردار، اور جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے، سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والے، ان کو بتا رہا ہے کون، ابن سیاد۔ اگر آج کے دور میں ایسا بچہ ہوتا کوئی تو اس کا مزار تو بنتا ہی بنتا، اور اس کے سامنے تو بہت سے لوگ ہاتھ جوڑ کے کیا لمبے لیٹ جاتے کہ تو بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے بھائی، کیونکہ ہماری قوم کا تو یہی حالت ہے، یہی گدھوں پر، بہت ساری گدھوں کی قبروں کے اوپر، میں کسی ولی کو گدھا نہیں کہہ رہا، جینین گدھا، اس کی قبروں کو مزار بنا لیتے ہیں لوگ۔ بہت سارے ایسے آئے واقعات سننے میں آتے ہیں کہ گدھا دفن کسی نے کر دیا، اور پھر وہ تھوڑا سا وقت گزرا، بعد میں دوسری نسل آئی، بولا پتہ نہیں کسی ولی کی ہے، سفر کر کے جا رہے تھے، یہیں لڑک گئے اور یہیں ان کی قبر بن گئی، تو اب یہ بہت پہنچے بزرگ ہے، وہاں پر ایک بہت بڑا آستانہ بنا دیا، پھر بعد میں اس کی پوجا ہونے لگی، چادریں چڑھنے لگی، آستانے بل گئے، اور اس طرح ہیں بہت سے معاملات ہیں۔ یہ گارڈن ہے نا، یہاں پر ایک مزار ہے، ہم وہاں پڑھتے تھے دارالحدیث رحمانیہ میں، تو چھوٹے تھے، تو وہاں پر پورے علاقے میں یہ مشہور تھا کہ یہ جو مزار ہے نا، یہاں پر گدھے کی قبر تھی، یہاں مزار بنا دیا۔ اب پوچھیں یہاں کے، وہاں پر یہ مشہور ہے یہ بات، پتہ نہیں واللہ عالم اس میں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے، شبہ تو آ گیا ہے نا۔ یہ ایسی قوم ہے، ٹھیک ہے، دھاگوں کے اوپر، درختوں کے اوپر دھاگے باندھنے والے، ٹھیک ہے، اپنے گاڑیوں کے پیچھے جوتے لٹکانے والے تاکہ نظر نہ لگ جائے، ہاں نئی نویلی ہماری کار کو یا ہمارے رکشے کو، ٹھیک ہے، اس طرح کی تو ہماری قوم ہے۔ تو یہ جو اگر ہوتا ہے اس دور کے اندر، اور اگر یہاں آ جاتا تو پھر تو اس کا تو پکا پکا مزار ہی بن گیا کہ بتا کس کو رہا ہے، یہ تو اس نے تو بتا دیا بھائی سینے کی بات کو، اس نے کہا دھواں محسوس ہو رہا ہے، پہنچ گیا وہ۔ تو صحابہ کرام نے کیا ہوا، وہ کیا شاکڈ ہو گئے۔ تربیت کس کی تھی، صحابہ کی، کس نے کی تھی، محمد الرسول اللہ نے، ایسا عقیدہ پختہ کیا ہوا تھا، ایسا عقیدہ پختہ کیا، یہ نہیں کہ اس کے سامنے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اخسا، یہ نہیں کہا کہ بھائی تو تو واہ بھائی کیا بات ہے پہنچ گیا تو، نہیں، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، بلکہ حضرت عمر نے تو سب سے پہلے بولا یا رسول اللہ دعنی، چھوڑیے مجھے، اضرب عنقہ، میں اس کی گردن کو مارتا ہوں، عنق بولتے ہیں گردن، چھوڑیے مجھے۔ فقال رسول اللہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دعہ، عمر چھوڑو، ابھی ہر وقت اس سے میں نہیں رہا کرو، فَإِن يَكُنِ الَّذِي، اگر یہ وہی ہے تخافو جس سے تو ڈر رہا ہے، لن تستطيع قتلہ، تو اس کو قتل نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، ایک وہ لفظ تو میں نے چھوڑ دیا، وہ رہ گیا، جب اس نے بتا دیا نا کہ دھواں محسوس ہو رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا فقال رسول اللہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اخسا، نا مراد تباہ ہو جا، برباد ہو جا، تیرے سامنے ہاتھ نہیں جوڑیں گے، سمجھ گئے تو کون ہے، کاہن ہے، کون ہے،
کائن ہے، شیطان نے آ کے بتا دیا، وہاں صحابہ سے ڈسکس کیا نا میں نے، وہ آ کے پھونک دیا تیرے کان میں اور تو نے وہ بتا دیا، کیا کمال ہے. یہ ہمیں دین نے تعلیم دیا. اور عبداللہ بن مبارک امام شافعی کا قول تھا نا کہ وہ فرمایا کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پانی پر چلتا ہو اور ڈوبتا نہ ہو، آگ پر چلتا ہو اور جلتا نہ ہو، اور ہواؤں میں اڑتا ہو اور گرتا نہ ہو، تو اس کو دین مت سمجھ لینا. یہ اس کا کمال تو ہو سکتا ہے، اس کا فن تو ہو سکتا ہے، لیکن دین نہیں ہو سکتا. دین وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا. لہذا اپنے دین کو لوگوں کے کمالات پر مت پرکھیے، دین کو لیجئے کہاں سے؟ اللہ کے قرآن سے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے. اور یہ واقعہ بھی ہمیں اسی چیز کا درس دے رہا ہے. ٹھیک ہے، پہنچ گئے. اور پھر ایک بس تھوڑا سا 2 سے 3 منٹ اور اگلی حدیث بھی اسی معنی اور اسی ضمن کی ہے، وہ بھی کر دیتے ہیں، اس میں اور مزید باتیں بھی آ جائیں گی. اور وہ کیا؟ یہ روایت اس روایت کے راوی ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ. عن ابی سعید، ابو سعید خدری فرماتے ہیں قال، فرماتے ہیں کہ لقیہ، ملاقات کی اس سے، یعنی ابن سیاد سے، رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ابو بکر، ہاں بھائی دیکھو اور وضاحت آ گئی، وہ جو صحابہ ساتھ تھے ان میں ابو بکر بھی تھے، وہ عمر، اور حضرت عمر بھی تھے، اور عبداللہ بن مسعود بھی تھے، اور یہ ابو سعید بھی تھے، کیونکہ یہ روایت کر رہے ہیں. 4 صحابی کا ذکر تو ہمارے سامنے آ گیا. ٹھیک ہے. فی بعضی، اچھا کہاں پر؟ فی بعضی طرق، طرق جمع طریق کی، طریق کہتے ہیں راستے کو. فی بعضی طرق المدینہ، مدینہ کے بعض راستوں میں عبداللہ بن مسعود، ابو سعید خدری، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ ابن سیاد سے ملے، پلس اللہ کے نبی علیہ السلام بھی تھے. فقال له رسول اللہ، بس کہا اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو شہادت دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ فقال ہوا، ٹھیک ہے. اس نے جو کہا تھا نا نہیں، اس کے بعد ایک جملہ، ایک لفظ اور کہا تھا، وہ اس حدیث میں آ گیا. اور وہ کیا تھا؟ لا ہوا، کہا نہیں لیکن ہاں، نہیں ہاں، نہیں ہاں. بس یہ اسی طرح ہی کھیلتے ہیں یہ. ٹھیک ہے، الفاظ کے ساتھ ڈائریکٹ نہیں کہہ رہا ہوا. اچھا ایک آگے ایک اور واقعہ آئے گا، اس میں کہے گا کہ ہاں آپ اللہ کے رسول ہیں، پھر کہے گا کہ آپ بھی گواہی دیتے ہو میں بھی اللہ کا رسول ہوں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میں کیا ہے؟ نہیں ہوا. ہوا کا مطلب ٹھیک ہے وہی ہوا. ٹھیک ہے. جب اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ گواہی دیتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں، آپ نے فرمایا ہو گئے، آپ وہی ہے. لیکن اب آپ بتائیے، اتشہد انی رسول اللہ، آپ بھی گواہی دیتے ہو میں بھی اللہ کا رسول ہوں. فقال رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، اور ملائکتی ہی، اس کے فرشتوں پر، اور کتب ہی، اس کی ساری کتابوں پر. تو نے کیسے کہہ دیا کہ تو بھی اللہ کا رسول ہے؟ میں اللہ پر ایمان لایا، اس کی کتابوں پر ایمان لایا، اور اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر ایمان لایا. پھر آپ نے پوچھا اچھا تو اللہ کا رسول ہے، رسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، بتا پھر ما ترا، تو کیا دیکھتا ہے؟ تیرے پاس کیا آتا ہے؟ میرے پاس تو جبریل آتے ہیں اللہ کا پیغام لے کے، اللہ کی وحی لے کر. تیرے کو کیا نظر آتا ہے؟ تو کیا دیکھتا ہے؟ تیرے پاس کون آتا ہے؟ قولا، اس نے کہا ارا، میں دیکھتا ہوں عرشن، ایک عرش، ایک تخت، علی الماء، پانی پر. پانی پہ کس کا عرش ہے؟ تو شیطان ہوگا، اس کا شیطان ہے اس کا لیڈر اصل میں. ٹھیک ہے، اسی وہیں سے نکلا ہوا تھا یہ، اسی کے چیلے آتے ہیں اس کے پاس. ٹھیک ہے. کہا میں ایک عرش دیکھتا ہوں، علی الماء، پانی پر. فقال رسول اللہ، تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترا عرش ابلیس، وہ تو ابلیس کا عرش دیکھتا ہے، علی البحر، سمندر پر. وما ترا، اور کیا دیکھتا ہے اس کے علاوہ؟ قالا، اس نے کہا اس کے علاوہ، اس کے علاوہ میں دیکھتا ہوں ارا صادقین و کاذبین، میں دیکھتا ہوں 2 سچوں کو اور ایک جھوٹے کو، 2 سچوں کو اور ایک جھوٹے کو. یا اس نے کہا میں دیکھتا ہوں 2 جھوٹوں کو اور ایک سچے کو. یہ راوی کو شک ہے، راوی نے دونوں باتیں ذکر کر دی. یا تو اللہ کے نبی نے فرمایا 2 سچوں کو یا ایک جھوٹوں کو، یا اللہ کے نبی نے فرمایا 2 جھوٹوں کو یا ایک سچوں کو، ایک سچے کو دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے. تو یعنی میرے پاس جو آتے ہیں نا، وہ ایک بندہ تو ایسا ہے وہ جب بھی آگے کوئی خبر دیتا ہے وہ جھوٹی ہوتی ہے، اور 2 بندے ایسے ہیں جو آگے خبر دیتے ہیں وہ سچی ثابت ہو جاتی ہے. تو کوئی آتا ہے وہ جھوٹی خبر دے دیتا ہے، وہ بھی میں آگے بیان کر دیتا ہوں. کوئی آتا ہے جو سچی خبر دے دیتا ہے، وہ بھی آگے بیان کر دیتا ہے.
جو مجھے آگے جو شیطان میرے بھائی آگے بتا دیتے ہیں وہ میں آگے بیان کر دیتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لبس علیہ، تیرا معاملہ پھر گڑبڑ ہو گیا، ٹھیک ہے، تیرا معاملہ خلط ملط ہو گیا، لبسا ملتبس ہو گیا، التباس والا ہو گیا، خلط ملط مکس اپ ہو گیا تیرا معاملہ، اور دین ملاوٹ سے پاک ہے، خلط ملط نہیں ہے دین، دین صرف اور صرف سچائی پر مبنی ہے، اس میں جھوٹ کا ذرہ برابر بھی آمیزش نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے ترکتکم علی البیضاء، میں جس شریعت پہ تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ بیضاء ہے، صاف شفاف، بلکہ ایسی شریعت ہے لیلھا و نہارھا سواء، جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، اندھیرے نام کی چیز ہی نہیں ہے شریعت میں، ہر چیز واضح، ایسی شریعت پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو اللہ کا دین، سچا دین جو ہے نا، اس میں یہ صادقین اور کاذبین، دو سچے اور ایک جھوٹے والی کوئی کہانی نہیں ہے، اور تو جو بتا رہا ہے تو پھر تو تیرا معاملہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو کون ہے؟ کاہن ہے، کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا چھوڑ دو اس کو، دعوہ، اس کو چھوڑ دو، بعد میں اس کا معاملہ خود بخود واضح اور خود بخود سامنے آ جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد کون کون سے معاملے ثابت ہوئے اور سامنے آئے، انشاءاللہ یہ ابن سیاد کی حدیثیں پھر ہم اگلی کلاس میں یہیں سے آگے کنٹینیو کریں گے، اور اس طرح آگے پڑھتے پڑھتے آگے بہت سی حدیثیں ہیں اس کے بارے میں، بہت ہی جب یہ بڑا ہو گیا اور بقاعدہ مکہ گیا حج کرنے کے لیے صحابہ کرام کے ساتھ، ان کے گروپ میں حج کرنے کے لیے گیا، پھر صحابہ اس کو دیکھ دیکھ کے کیسے ڈر ڈر کے الگ الگ رہتے تھے، پھر صحابہ سے اس کی کیا کیا بحثیں ہوتی رہتی تھی، یہ ساری ایک اگلی حدیث کے اندر یہ سارا کچھ آ رہا ہے۔ پھر بعد میں ابن سیاد کا بنا کیا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، یہ بھی آگے آ رہا ہے، اور ابن سیاد کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے یہ بھی انشاءاللہ آگے آئے گا، تو انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس کے اندر اس کو بیان کیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد آگے باقاعدہ امام مسلم نے دجال کا باب قائم کیا ہے، اور ایک اور لمبی حدیث بیان کی ہے جس کے اندر یہ ذکر ہے کہ دجال ایک جزیرے کے اندر قید تھا، اور تمیم داری جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی تھے وہ دجال سے ملاقات کر کے آئے اور مل کے آئے، اور اب وہ کہاں ہے واللہ اعلم، وہ جزیرہ ابھی بھی موجود ہے، دجال جو کا تو وہاں موجود ہے اس حدیث کے مطابق، لیکن اب کوئی وہاں پہنچ سکتا ہے نہیں پہنچ سکتا اللہ اعلم۔ کیا وہ برمودا ٹرائنگل ہے؟ نہیں، وہ حدیث سے کیوں نہیں ہے اس کا جواب بھی آپ کے پاس آئے گا انشاءاللہ رب العالمین، اور وہ بھی دلائل کے ساتھ۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث کا فہم حاصل کر کے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔